بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ قریش مکہ کی ہٹ دھرمی اور فرمائشی معجزات کا مطالبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اور مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کے لیے فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، حق قبول کرنے سے دور بھاگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستاتے تھے۔ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، الٹے الٹے سوال کرتے اور بے تکی فرمائشیں کرتے تھے، جن میں سے چند فرمائشیں اس آیت میں ذکر ہے۔ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے نئی باتیں شروع کی ہیں، اگر ان کے ذریعے آپ کو مال طلب کرنا مقصود ہے تو بتا دیجئے، ہم آپ کو مال دے دیں گے، آپ ہم میں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتا دیجئے، ہم اپنے اموال خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں مانی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اللہ جل شانہ نے آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا، مجھ پر کتاب نازل فرمائی، مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤں۔ میں نے تمہیں پہنچا دیا اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا، اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا، اور اگر اس کو نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وہ لوگ کہنے لگے، تو پھر ایسا کرو کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ پہاڑ مکہ کی سرزمین سے ہٹ جائیں، جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے، جیسے شام اور عراق میں نہریں ہیں اسی طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہو جائیں، اور ہمارے مردہ باپ دادوں کو قبروں سے اٹھاؤ، جن سے قصہ بن کلاب بھی ہو، یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں، میں ایسا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لیے ایک فرشتہ بھیج دے، اور یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چاندی کے خزانے دے دے، جن کی وجہ سے آپ غنی ہو جائیں، اور یہ آپ کی ظاہری حالت جو مال کی کمی کی وجہ سے نہ رہے۔ آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ کام نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے، اچھا تم ایسا کرو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ کو اس پر قدرت ہے، اگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ ہو جائے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باتوں کے بعد جب آپ وہاں کھڑے ہوئے، انہی میں سے آپ کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے کئی باتیں پیش کی، آپ نے کسی کو قبول نہ کیا، اب آپ ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لے اور میرے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ایک نوشتہ لکھی ہوئی کتاب بھی لائیں، اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی تصدیق کر لوں گا۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ جل شانہ نے
یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرما دے سبحان ربی، کہ میرا رب پاک ہے، تمہارے طلب کردہ معجزات سے عاجز نہیں۔ اللہ چاہے تو فرمائشی معجزہ ظاہر فرما دے، لیکن وہ کسی کا پابند نہیں جو لوگوں کے لیے فرمائشی معجزہ ظاہر فرمائے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا خاص کر آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں جیسا کہ آپ کا بیان ہے، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترک فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یا آپ کا گھر ہو جو خوب زینت والا ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، پیغمبر ہوں۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہی ہوں، ایک انسان ہوں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے تقاضوں کے موافق ہے، اور جو توحید و رسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں، اور رسول ہونے کے لوازم میں یہ باتیں نہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا یہ ایمان اسے نفع دے گا، اور جو منکر ہوگا اپنا برا کرے گا۔ رسول کے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پر حق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اور لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے صرف اس بات نے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی تو صرف یہی بات کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لوگ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں۔ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کے لیے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جب دین حق کی دعوت دیتے اور بتاتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو یوں کہہ دیتے کہ انسان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ انبیاء سابقین کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے یوں کہا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین نے اسی طرح کی بات کہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے، لوگوں کے لیے ہدایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول نہ کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا کہ زمین میں انسان بستے ہیں، لہٰذا ان کے لیے انسان کو مبعوث کیا گیا، اور اگر زمین میں فرشتے بسے ہوئے ہوتے اور سکون و اطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں بسنے والے انسان ہیں تو ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں، کیونکہ ہم جن سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا یہ تو عین حکمت ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن لوگوں نے اسی کو ایمان سے دور رہنے کا ذریعہ بنا لیا۔ کفا باللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے۔
تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ مجھے اللہ جل شانہ نے رسول بنایا ہے، وہ گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مانو گے تو سزا بھگتو گے، یہ ارشاد فرمایا، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ کو سب بندوں کے احوال اور افعال کا علم ہے، وہ باخبر ہے، دانا بینا ہے، اپنے علم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور اللہ جسے ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرے سو آپ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن چہروں کے بعد اس حال میں چلائیں گے کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جب بھی بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، پھر دوزخ کی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر و نشر کی تکذیب کی۔ اس سے پہلی گزری ہوئی آیات میں منکرین کے عناد اور کٹ حجتی کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور منکرین کے لیے وعید بھی۔ جو لوگ رسالت کے منکر تھے، وہ بعث و بعد الموت اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے، ان کا ایک اعتراض نقل فرمایا ہے اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہ ہو تو کوئی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان منکروں کو قیامت کے دن ہم چہروں کے بل چلائیں گے، اس وقت اندھے بھی ہوں گے اور بہرے بھی اور گونگے بھی، یعنی عین حشر کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ بعد میں دیکھنے اور بولنے اور سننے کی قوتیں دے دی جائیں گی، یعنی کہ حشر کے وقت بہرے گونگے اور اندھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد انہیں یہ قوتیں واپس کر دی جائیں گی۔ دوسری آیات میں ان کا دیکھنا اور سننا اور بولنا ثابت فرمایا۔ ان لوگوں کے حق میں دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا، اور عذاب دائمی کا یہ حال ہوگا کہ جب دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ جل شانہ اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذَلِکَ جَزَاؤُہُم بِأَنَّہُمْ کَفَرُوا بِآیاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا۔ اور یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا اور یوں کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اس سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے پھر ارشاد فرمایا، ذَلِکَ جَزَاؤُہُم، ان لوگوں کی یہ سزا اس لیے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر و نشر کی بات سن کے اعتراض اور تکذیب کے باتیں کی، اور یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جائیں گے، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور ان کا بھی چورا بن جائے گا، تو کیا اس وقت پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ان کے جواب میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے محل ہے۔ اس بات کا تو انہیں اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی، وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔
ارواح تو باقی رہتی ہیں، اجسام کا دوبارہ پیدا فرما دینا، اس میں کوئی بات نہیں جو عقل و فہم کے خلاف ہو۔ ہاں اتنی بات ہے کہ قیامت کے دن کے لیے ایک میعاد مقرر اللہ جل شانہ نے فرما رکھی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وقت موعود آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرح جمع ہوں گے۔ لوگوں کی تکذیب اور اعتراض و انکار کی وجہ سے مقررہ اجل سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی۔ اس بات کو نہ دیکھیں گے کہ عرصہ دراز ہو گیا قیامت نہیں آئی۔ جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں ان میں غور کریں، دلائل میں تو غور کرتے نہیں، حق کو مانتے نہیں، کفر ہی پر اڑے ہوئے ہیں، اسی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، سو ظالموں نے بس انکار ہی کیا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، سو ظالموں نے بس انکار ہی کیا۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے۔ انسان خرچ کرنے میں بڑا تنگ دل ہے۔ اگر اس بات میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے۔ انسان بڑا تنگ دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے، تمہیں اختیار ہوتا کہ جیسے چاہو دو، جیسے چاہو خرچ کرو، جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو، تو تم ہاتھ روک لیتے، کسی کو نہ دیتے۔ اللہ جل شانہ رازق ہے اور خالق ہے، اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، جس کو جتنا رزق مقرر اور مقسوم فرمایا ہے پورا کیے بغیر موت نہ آئے گی۔ جب سے مخلوق کو پیدا فرمایا اللہ جل شانہ رزق دیتا ہے، اور جس قدر اس کی مخلوق بڑھتی چلی جائے اس کی نعمتوں اور رحمتوں میں کوئی کمی نہیں، مخلوق بھی بڑھ رہی ہے اور رزق بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کو عطا فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے، دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ارأیتم ما انفقوا، تم ہی بتاؤ اس نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے کتنا خرچ فرما دیا، ان سب کے باوجود اس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ جو اللہ جل شانہ کی وسیع رحمت ہے، بھرپور انفاق ہے، حاجت روائی ہے، سب اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے۔ اگر اس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈر سے کہ یہ سب خرچ ہو گیا تو تنگ دستی آ جائے گی، خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان طبعی طور پر قتور واقع ہوا ہے، جو خرچ کرنا چاہتا ہے، کنجوس ہے، تنگ دل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین میں چشمے جاری کروا دیجئے تاکہ ہماری تنگ دستی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وسعت نصیب ہو جائے تب بھی کنجوسی کرو گے، کیونکہ انسان مزاج اور طبیعت کے طور پر بخیل پیدا کیا گیا ہے۔